بانو قدسیہ کہتی ہیں، زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ ایک وقت میں دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ اس طرح سے محبت ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے۔ عموماً محبت میں ناکامی کے بعد لوگ اپنی ذات کی تذلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں شادی کے 20 سال بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مرد خدا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ فاصلے بھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں بھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ آپ کے اخلاق کی قدر لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی۔ سب سے زیادہ درد کیا ہے؟ آپ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوئے کھو دیں اور آپ کو یہ تک نہ یاد رہے کہ آپ بھی اہم ہیں۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دے دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا، کیونکہ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ اگر کسی انسان نے آپ کا سب کے سامنے تماشا بنایا ہو، بعد میں معافی بھی مانگ لے، تو آپ دوبارہ اس کے پاس جانے کی غلطی بھی نہیں کیجیے گا۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بہت بڑا کمال ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ میرے رب کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اس کے ساتھ بھی کوئی برا نہیں کر سکتا۔ شادی ہونا اور شادی کرنا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ شادی ہونا میں مجبوری کا دھبا عورت کی زندگی برباد کر دیتا ہے، جبکہ شادی کرنا میں خوشی کا معیار جنت جیسا ہوتا ہے۔ لوگ کو کتنا بھی اچھا سمجھیں، ان کے بات کرنے کے طریقے سے ان کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ عورت تو وہ گوہر نایاب ہے کہ جب ماں جیسے منصب پر فائز ہوتی ہے تو جنت کے سرداروں کی جنت بھی اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ بندگی کی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے، پھر اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہوگی، بشرطیہ کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ انسان تب تک انسان رہتا ہے جب تک اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو۔ کچھ احساس ہو جاتا ہے اور کچھ دعائیں بہت خاموش قبول ہو کر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ہمیشہ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ انسان کو موجودہ عیبوں کے ساتھ قبول کرنا سیکھیں۔ جو لا حاصل ہو اس سے محبت نہیں عشق ہوتا ہے۔ اپنے جذبات کو چل کر دوسروں کا احترام کرنا یعنی وہ منزل ہے جہاں انسانیت پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سمجھانے والا شخص سب سے برا لگتا ہے۔ ہیرو بھی ہیروئن تک پہنچنا چاہتا ہے اور ویلن بھی صرف راستے کے انتخاب سے ایک ہیرو ٹھہرتا ہے اور دوسرا ویلن۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔
جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو اہمیت نہیں دیتا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ اچھی لڑکیاں غیروں کے لیے بری ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان سے میٹھی باتیں نہیں کرتی، ان سے اجنبی رہتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں قدرت کے لیے انمول تحفہ اور ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہلے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ تمہیں اپنی پسند اور خواہش کے مطابق چیزیں بازار سے مل سکتی ہیں۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ملتی ہے جہاں وہ کھو جاتی ہے، سوائے اعتبار کے، جہاں وہ کھو جائے دوبارہ نہیں ملتا۔ انسانوں کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ عورتوں کو ویسے بھی رشتوں کی پہچان کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ٹرین کے چند گھنٹوں کا سفر عمر بھر کا رشتہ بن جاتا ہے۔ ہسپتال میں ایک مرتبہ مریض کی عیادت کے بعد عورتیں سہیلیاں بن جاتی ہیں۔ مرد بیچارے کو رشتوں کے معاملے میں کوڑ دماغ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ساری عمر انہیں بھانجی اور بھتیجی میں فرق کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ غریب کتنا بھی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں انسان کو بہت ہی پریشان کرتی ہیں، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ، مان اور سب سے زیادہ کسی سے رکھی ہوئی امیدیں۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے۔ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مطلب محبت کرتا ہے جو مرد اس عورت سے خوبصورت ہو اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ اللہ آپ کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور قرینہ عطا فرمائے، آمین۔